بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ شعبان کا ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میں ہر انسان کے عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت سے ہوں، میرا نامہ اعمال روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، کیونکہ شعبان میں اللہ رب العزت ہر انسان کا حساب کتاب کر دیتے کہ اس کو اتنا رزق دینا ہے، اس کی اس وقت موت ہوگی۔ سارا حساب کتاب جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور شعبان جب آتا ہے تو رمضان کی خوشبو بھی ساتھ آتی ہے۔ 15 شعبان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رکھنے سے منع اس لیے فرمایا کہ آپ رمضان کی تیاری کریں، کیونکہ شعبان میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب قبیلہ اس کی بھیڑ یا بکریوں کے والوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا جو ماں باپ کے بے عزتی کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں کرتا۔ جو عادی شراب ہے، شراب کثرت کے ساتھ پیتا ہے، اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ ایک رشتہ داروں کے ساتھ نجائز اختلاف رکھنا، اس کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق توڑ دینا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے صلہ رحمی کریں۔ اگر کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو ہم اس کو منا لیں، اس کے پاس جائیں، اس کو منا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے ماہ شعبان میں دیکھا ہے۔ ہم کو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ عبادات تو ویسے بھی انسان کو 12 ماہ جب تک زندگی ہے انسان کو کرنی چاہیے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔